بہت زیادہ ہے، ان سے بھی گزارش ہے وہیں بیٹھ جائیں. آپ بھی اگر یہاں بیٹھ جاتے ہیں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے ہوا کا راستہ بھی کچھ آسانی سے ہم تک ہوا بھی پہنچتی رہے. ضرور پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرما. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرما. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہے. جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد ہے. مالک بانیان کو اور عزتیں عطا فرما. کمالیے سے نواب کاشف خان صاحب ان کے بچے بھی بانیان کی حیثیت سے موجود ہیں. میرا 40-42 سال کا تعلق ہے کاشف بھائی سے. ان کے بچے اسپیشلی زین کے حکم پہ ہی میں ڈھیر سارا ٹائم نکال کے آج کی حاضری کرتا ہوں. بلکہ آج کے بانی کا نام بھی زین ہے تو میرا خیال ہے آج بانی زینین ہے. مولا انہیں عزتیں عطا فرمائے. انکل سجاد بخاری جنہیں میں نانا بھی کہہ دیتا ہوں کبھی کبھی، میرے نانا سے پیار تھا ان کا. مولا انہیں عزتیں عطا فرمائے. ٹھیک طرح بیٹھ بیٹھا، اس طرح نہیں تھک جائے گا. مہربانی. اور جو بادشاہ سے لے کے وسیم نقوی صاحب تک مالک ان سب کی حاضریاں قبول فرمائے. مطلب مجھے سے جو مرشدزادے حضرت بھائی اور باقی احباب تشریف فرمائے مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے. سرپودے سے بادشاہ کے ماتمی تشریف فرمائے شہزادی سب کی حاضریاں قبول فرمائے. میں مجلس کی طرف رواں ہوتا ہوں. میرا بھائی، میرا دوست، میرا مہربان بادشاہ حسین کا کمال عزادار ماتمی امتیاز سرپودے سے. اس کی وائف کو میں اپنی بہن سمجھتا ہوں، بھاوت سمجھتا ہوں. بیمار ہیں، ذکر کا صدقہ آمین کہنا. مالک شفائی کلی عطا فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں اٹھانا بیٹا، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واقع. میرے مالک ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو شاید جلدی نہ لاؤ، یہ آنا تھے تو جلدی نہ لاؤ. اس قابل بنا کہ ہم آخری سلطان کے اتھی قافلے میں شریک ہو سکے. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. بیٹا بیٹھتے نہیں آپ بیٹھ جائیں. اترا پڑھن دے کے ٹائم تھوڑا رہ گیا، 52 منٹ رہ گئے. ہمیں 40 بچ گئے، مجھے چھڑ دینا. پڑھو درود مل کے بلند آواز. زین سے بھی، کاشف بھائی سے بھی، دوسرے زین سے بھی ٹھیک 11:30 بجے مجھے آخری منٹ سٹاپ انشاءاللہ بشرط زندگی واسطات شہباب نجف شہباد شاہ کے ہاں. آپ جانتے ہیں زین بسی سارے جانتے ہیں بھائی جان، وہ بھی سالانہ حاضری ہے، وہاں بھی حاضر ہونا ہے. حکم ہو گیا ہے فرمائش کے لہجے میں حیدر بھائی حکم کر دیا گیا مجھے مجلس میں علی کے اس بیٹے کے نام پہ پڑھوں جس کو شیر کے سارے نام سے ہلانا نہیں بیٹا، یہ ہلے گا تو مسئلہ بنے گا. آپ کے کیا کہیں اتنے مشکل موسم میں اتنی بڑی داد دینے والوں. حیدر بھائی پڑھ تو لیا میں نے، آج کی میرے کاغذات میں تو مکمل ہو گئی. پاس وہ بادشاہ ہے جسے شیر کی 1680 ادائیں سجتی ہیں. میٹر ڈھونڈا کرو، دیکھا کرو کیا پڑھا گیا ہے. تمہارے لیے کتاب پڑھتا ہوں نا بیٹا، تم نے سر ہلا دیا کیا فائدہ مجھے؟ زبان ہلاتا ہے، ہلا نا پھر سر لاتے ہی. 1680 نام ہے شیر کے لیے لغت میں کم سے کم، اور سارے غازی کو سجتے ہیں. کیا بات ہے. یہ جو کسی بھی لفظ پہ حرف پہ شد ہوتا ہے اس کے معنی سمجھتے ہیں آپ؟ محمد میم پہ شد ہے، عباس بے پہ شد ہے، زوار
वाव पे शद है। शद का कानून ये है अरेबिक में, ग्रामर की बात करूं, ग्रामर शिया सुनी नहीं होती, जब एक दो जैसे हों तो फिर एक को एक में जम कर देते हैं। मेरा लाल मुझे देखना, शाबाश शाबाश। इन्हें अली आता है वो अंदर बाहर से बोलो हैदरी। ऐसा पीर अली इस्तान है सनी जी भाई काशिफ उतरे शार होने। हाँ कैसर ने मुझे बड़े लाड से कहा है, छोटा भाई है, बड़ा लाडला है मेरा, जिए तो 10 शव्वाल, अगले साल तक जिए तो इसी बारगाह में, इसी दरबार में रात को होती है ना, 10 शव्वाल तक जिए, 2027 तक तो जरूर आपको सलाम करेंगे। आप जिए, आप सलामत रहे। जब एक को एक में छुपा के ऊपर शब्द डाल देते हैं, शब्द का मतलब ये होता है हैं दो नजर एक आ रहा है। इसमें क्या मुश्किल थी, बोलो बेटा, इतने पढ़े लिखे बच्चे हो तुम, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की दुनिया के बच्चे हो तुम, और जब कोई मुश्किल नहीं थी फिर तुमने सर हिला के मुझे मुश्किल में डाल दिया। लफ्ज़ है मोहम्मद, मीम के बाद हे के बाद मीम, मीम के बाद मीम, मीम के बाद दाल, मीमैन इकट्ठी हो गई। मैं कह रहा हूँ मीमैन ऐसे इकट्ठी हो गई, मीम को मीम में शुबा के ऊपर शब्द डाल दी है। शब्द का मतलब यही है, हैं दो नजर एक आ रहा है। अच्छा, जो नजर आता है वो सामने होता है, जो नजर नहीं आता उसे मस्तूर कहते हैं। ये शिकायत पहले भी मुझ तक पहुंच चुकी है, 2-3 दोस्तों ने बड़े बेतकल्लुफाना अंदाज में मुझे कह दिया, शौकत भाई आप मुश्किल होते जा रहे हैं। मेरे इसमें कोई कसूर नहीं, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं मोटरवे पे चढ़ता हूँ, किताब खोल लेता हूँ। जो बंदा रोज नई बात पढ़ेगा वो रोज नई बात ही करेगा ना। पहली जो मीम है, मोहम्मद समझा रहा हूँ, पहली जो मीम है वो मोहम्मद की जात है, हे में हसन हुसैन का हुस्न सिफात है, फिर मीम मुर्तजा की मशीयत की बात है, जो दाल है दवा में दिले कायनात है, वो मीम जिस पे शद का हिजाब उसूल है, उस मीम से मुराद जनाब मैं थक गया अभी से। मैं गर्मी का जिम्मेदार तो नहीं ना, मैं मौसम, मेरे हलाली बचे, मेरे मातमी बचे, बाहर से बोला वाली हक। मौसम तुम्हारे मेरे लिए बराबर है, वक्त मैं पढ़ रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। बात समझ आ गई? अब बात मुझे अगली करनी है जवाब शादी, और 45 वर्ष में लाहौर में पहली बार करनी। इससे पहले शौकत अल्लाह के मुंह से ये बात सुनी हो या किसी के मुंह से भी सुनी हो, कोई दाद नहीं। ये बच्चा अगर क्लास करके आ रहा है तो इसे हाथ पकड़ के वहीं कहीं बिठाओ यार, मुझे देखो। मैंने कहा मेरे मुंह से सुनी है या किसी के मुंह से भी सुनी है तो कोई दाद नहीं, न सुनी। अच्छा तुम्हारी भी मजबूरी है, पहले क्यों नहीं आती हो? मैं इस 9 बजे की शुरू है, तुम 10:15 बजे क्यों आ रहे हो? आइंदा ऐसा किया तो नहीं आने दूंगा मैं, मेरे पास टाइम बड़ा कीमती है। सलामत रहो, सदाबाद रहो, जाओ अल्लाह के इस जहान में ऐलान कर दो कि अली ने कहा था नुक्ततुल्लती तहतल बा, वो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बे के नीचे नुक्ता है ना, वो मैं अली हूँ। सज्जाद अंकल समेत बाहर वाले आखिरी मातमी समेत इस बुजुर्ग को वहीं कहीं नहीं बिठाते हाथ पकड़ के। सज्जाद अंकल से लेके आखिरी मातमी तक की मिन्नत कर रहा हूँ, जो बच्चे उर्दू सुन लेते हो, बोल लेते हो, तुम्हें अली की कसम बोलना, बाकियों की अपनी मर्जी है। बिस्मिल्लाह में बे एक है, अब्बास में 2 हैं।
عباس کی تلوار کی قسم، علی کے کمالات کی قسم سجاد انکل، نانا جان میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں یہ بچہ نعرہ نہ لگاتا، میں علی کی قسم میں اگلا جملہ شاید 4-5 سال بعد کہتا، یہی محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس نے نعرہ لگایا ہے تو پھر مجھے کہنے دو، عباس وہ علی ہے جس میں ایک وقت میں 2 علی ہے۔ نہیں آتا اسے شوکت سننا تو چپ کر گیا۔ چھوڑ دوں گا کیا مجھے؟ جس سر کوئی نہیں کرے گا، مجھے مسجد پہ کوئی نہیں آئے گا۔ مرضی تیری کترا پہلے آ جاتا، میرا بھائی آ رہے ہیں آپ اٹھی بیٹھ کے سن لیں۔ علی اس طرح نہیں، جس میں علیین چھپے ہوں اسے عباس کہتے ہیں۔ شاباش شاباش شاباش، علی کی قسم جیو تو ہم جیو، میں راضی ہو گیا۔ یہ آپ کی بیٹا کیا بات؟ آج نہیں کھولتا میرا بچہ، تیرے ہاتھ کے لیے تو آیا تھا۔ حکم بڑے لاٹ سے کیا زین نے، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے اتنا تھا زین، جب میں نے ان کے گھر میں بیوشی کی سفر پڑی تھی، انہیں بھائی جان اللہ اسے عزت ہے، مجھ سے بھی قد میں بڑا ہو گیا، اللہ نظر بات سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اس نے مجھے بڑے لاٹ سے کہا کہ چاچو جی مولا عباس کی جنگ پڑھنی ہے اور پوری پڑھنی ہے۔ آج وہ بند بھی پڑھنے ہیں جو کبھی نہیں پڑھے۔ 16 سال ہو گئے مجھے صفین لکھے ہوئے، بابا جات سے بادشاہ لبے شاہ جی بادشاہ جی دعا دی مدد۔ 16 سالوں کے مجھے صفین لکھے ہوئے، اس میں کچھ بند ایسے ہیں جو آج تک 16 برس میں نہیں پڑھے، آج تمہارے حوالے کرنے ہیں۔ ہے طبیعت مگر کسی تاخیر کے شروع کر دوں، درود پڑھ دو مل کے بلند آواز۔ بے جان لکیروں میں ہو سانسوں کا دھڑک پن، مجھے تم شیر کہہ لیتے ہو، تم ناصر شیر کہہ لیتے ہو، حضرت تم شیر کہہ لیتے ہو، وہ تم علی سے مرشدہ دے بیٹھے ہیں وہ شیر کہہ لیتے ہیں، یہ بندے شیر کہہ لیتے ہو دھڑک پن، اسی لیے کافیہ ہے، مجھے اس کی داد لے دو، ورنہ پھر چلیں گے کراچی اکٹھے پھر داد لے لیں گے۔ بے جان لکیروں میں ہو، آپ وہیں کہیں تشریف رکھتے ندیم ہے، تیری مرضی ہے، ندیم اتنی دیر سے آیا تو نہیں کرتا، اتنی دیر تو نے لگا دی، غالب نے کہا تھا غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی ہے۔ آپ کی کیا بات، سلامت رہو، نہیں خیر ہوگی۔ بے جان لکیروں میں ہو، سانسوں کا دھڑک پن، آپ کسی اور وجہ سے کھڑے ہیں یا ویسے جگہ نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک، بے جان لکیروں میں ہو، سانسوں کا دھڑک پن، اچھا جی بہت دور بہ گئے ہو، تھوڑی ہاتھ جائے گا جے، اور بالکل پلر دے کو چھپ کے بہ گئے ہو، الفاظ میں تاریخ کے شعلوں کا بھڑک پن، میرا حق اس نے رکھ لیا جس کی ماں شیعہ ہے اور وہ بھڑک پن پہ نہیں بولا، تیری مرضی، میرے پاس جو ٹائم بچ گیا میں اس میں چلا جاؤں گا۔ بے جان لکیروں میں ہو سانسوں کا دھڑک پن، الفاظ میں تاریخ کے شعلوں کا بھڑک پن، اشعار کو مطلوب ہے لہجے کا کڑک پن، کیوں اتراتے ہوئے شیر کا لکھنا ہے لڑک۔ تیرے بوتنا نانا پھرنا، ہاں جی جی، بیٹا اسے بار بار کیوں چلاتا ہے؟ جب یہ نہیں چلتا پھر تو کیوں ایسا کرتا ہے؟ 2 بار تو ایسا کر چکا ہے، تو نہیں کر رہا تو یہ کون کر رہا؟ اپنی طرف کر رہا ہے، اچھا اپنی طرف کر رہا ہے، اس پکھے تلے آ جا، اچھا یہ نہیں ہو رہے، ان چوک کے پکھے تلے آ جا۔ ادراک سے عرفہ کہیں اس شیر کی خو ہے۔ کروڑ بار شکریہ، پتہ نہیں کتنے بزرگ شعراء یاد ہیں آپ کو، اور آپ نے مجھے خو کی داد دی ہے،
یہی میری آج کی قیمت ہے. اور حیدر گوار ہے نا, میں یہ بیت پڑھا نہیں کرتا, پہلی بار کسی ممبر پہ پڑھ رہا ہوں. پڑھ اس بچے کی وجہ سے رہا ہوں, پڑھ اس بچے کی وجہ سے رہا ہوں. یہ جوان بولے اتنا اچھا ہے کہ مجھے پڑھنے پہ فرحان مجبور ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں ادھر آگ سے عرفہ کہیں, اس شیر کی خو ہے. کون ہے یہ شیر؟ بندوں کا نگہبان درندوں کا عدو ہے. بڑی مہربانی ہو بیت الحزن والو, ہو بیت الحزن والو, ہو لاہور والو. اب حسین کو میں عزت دے یار, اے بزرگ شیر سلامت رہا. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. پورا پنجاب آیا رہا ہے یہاں. چلیں ابھی میں دیکھوں گا. کون ہے عباس؟ یہ شیر ہے اللہ کے ایک شیر کا عکاس. اس تو تے قسم کو نہیں, میں 16 سال پہلی بار یہ مصرع پڑھیا. میری کسی سی ڈی جو مصرع لپ ہوئے, میں باجوان شہید توڑا مجرم ہوں. اور میں شاید نام ہی پڑھتا, نانا جان نے, انکل جی نے میں نے کہا پورا پنجاب آیا ہوا ہے. میرے اندر حوصلہ اتنا بن گیا, میرا دل کر گیا یہ میں 4 مصرے پڑھ لوں. کون ہے عباس؟ یہ شیر ہے اللہ کے ایک شیر کا عکاس. عمران صفت عین اسد ہاشم و حسن. اللہ کرے یہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے بزرگوار سلامت رہے. مالک نے شفائے کلی عطا فرمائے. یہ شیر تھینک یو ہے ٹھیک ہو, میں بھی ٹھیک. یہ شیر ہے اللہ کے ایک شیر کا عکاس. پچھلے بندے کا کچھ نہیں رہا, تم ٹھیک پہ جا. یہ شیر ہے, ٹھیک ہے اندر میں ٹھیک ہوں. یہ شیر ہے اللہ غریب کی قسم نہیں لایا جی میں نے نہیں آندھی. یہ شیر ہے اللہ کے ایک شیر کا عکاس. عمران صفت عین اسد ہاشم و حساس. کوئی تو حیدر بولے گا قرآن شجاعت میں یہ ہے سورہ والناس. ہاں بھائی کمالی آلے ہو جائے گا, بول میرے نال, بول میرے نال. جی جی بھائی جان, گرمی بڑی ہے, ناراض نہ ہو گیا جی. نا میری طرف توجہ رہے, ادھر نہیں پلیز. قرآن شجاعت میں یہ ہے سورہ والناس. ایک بچہ تم میں سے میری مدد کرے, ترجمہ بتائے مجھے حیدر کا کیا معنی ہے. ایک ہی بندے کو پتا تھا. شیر, یہ شیر ہے اللہ کے ایک شیر کا عکاس. عمران صفت عین اسد ہاشم و حساس. قرآن شجاعت میں یہ ہے سورہ والناس. قرآن شجاعت میں, شجاعت نہیں ہے یہ, قرآن شجاعت میں یہ ہے سورہ والناس. خود حیدر کرار اسے کہتے ہیں عباس. آپ سے اس کی بات چاہیے تھی, جس گھر سے آپ کا تعلق ہے نا, میری نظر آپ پڑی ہے. آپ سے اس کی داد چاہیے تھی بیٹا. آپ جیئیں, آپ سلامت رہیں. علی شیر شاہ, علی شیر شاہ, علی شیر شاہ, ہمارے بلندر سلامت. ماشاءاللہ جس طرح شوکت صاحب پڑھ رہے ہیں, شاعری کی چھاؤں میں اور ذکر آل محمد کر رہے ہیں, اور غازی عباس کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اسی طرح جانتے ہوئے, اپنی حاجات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ساتھ مل کر نعرہ مارنا ہے, اور آپ کی آواز کا جب تک جانی چاہیے ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت,
मुसद्दस में जा रहा था, अब जब इतना नारा लगाया तो फिर सुन खुद हैदर कररार, इसे कहते हैं अब्बास। कौन अब्बास? 37 लुगत की जिम्मेदारी मिंबर पे ले रहा हूँ, सब जिसकी अदाओं पे ही मरते हो वो अब्बास। खुद शेर भी जिस शेर से डरते हैं। शेर से डरते हो वो अब्बास। सिफीन में एक शाह विलायत ने लड़ी जंग। सच्ची दस दिन की होया गर्मी है, मैं भी तो पढ़ता पे ना। सिफीन में एक शाह, बेटा मुझे माई सन मुझे देख, खुद सिफीन में एक शाह विलायत ने लड़ी जंग। तारीख में मौजूद है उस जंग के सब रंग, देखे गए अब्बास में हैदर के सभी अंग। ऐसा भाई 14 अगस्त कसरे अली बेखेवाल, अजीज मोहतरम मेरा बेटा, मेरी जान, मेरा पुत्र मलिक मोहसिन और उसकी सारी संगत के ज़ेरे तमाम सालाना अज़ादारी 14 अगस्त लाहौर। बाद नमाज़ मगरिब में जी शुरू हो जाएगी, इंशाअल्लाह सुबह तक रहेगी। हर्फ आखिर की हैसियत से मैं आपको सलाम करूंगा। मुल्क पाकिस्तान के मुझसे करोड़ गुना बड़े उलमा ज़ाकिरीन खिताब करेंगे, बादशाह का लंगर होगा, सरकार का ताबूत होगा, आपकी ज़ियारतें होंगी। सिफीन में एक शाह विलायत ने लड़ी जंग, तारीख में मौजूद है उस जंग के सब रंग, देखे गए अब्बास में हैदर के सभी अंग। गाजी को अली देख के इम्कान हुआ दंग, रंग जंग दंग। गाजी को अली देख के, गाजी को अली एक बारी तो दा दे छड़दा, इन्हें अद्धे मिनट वास्ते नहीं कर देंदा, तेरी बड़ी मेहरबानी। अरमान रवे मुल्तान तक। गाजी को अली देख के इम्कान हुआ दंग दंग। मैं काफिया चुनता नहीं हूँ, मैं अपने नाना के होते हुए कह रहा हूँ, मैं काफिया बुनता हूँ। चुने हुए लिखे हुए काफिये मैं नहीं बनता, मैं लिखता हूँ फिर लोग लिखते हैं काफिये। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, मैं एक और काफिया इजाद कर रहा हूँ। आ तेरे ज़हन में हो, तुझसे बराबरी हो सके, तू सुन सके तो बोल। मैं कह रहा हूँ खुद चरखे चहारुम पे ये कहने लगे ईसा है कौन? अली ही को जो लगता है अली। जी आना जी जी अली हक सलामत रहे, ये नवाजी चेहरा सलामत है। टाइम नहीं बेटा, सॉरी, नाराज नहीं होना प्लीज। हायदरी 24 मिनट 9 सेकंड रह गए मेरे पास, मेरी मजबूरी है, मुझे हर हाल 11:30 वहां नौकरी करनी है इंशाअल्लाह। खुद चरखे चहारों पे ये कहने लगे ईसा है कौन? अली ही को जो लगता है। थैंक यू बेटा, जियो मेरा बच्चा, मौला तेरे कलम में, तेरी जुबान में और तासीर अता फरमाए। मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे लगता है मेरा मुस्तकबिल महफूज हो गया है जब तुम लोग ऐसी बात करते हो। क्या काफिया कह के तूने मेरे दिल को राजी कर दिया है। सिफीन पढ़ रहा हूँ, है 110 दिन की ये मारूफ लड़ाई। कहाँ जाएगा धोखा का? मैं इस बच्चे की पता भी मैं की क्या पढ़ना, मेरे वास्ते किताबें पढ़निया पईया ने। हाँ हाँ, कुछ लोग सिर्फ जाकर देखते हैं, कुछ महिला सुनते हैं। बड़ा फर्क है इस बात में, नाराज ना होना। हाँ, जिन्हें मेरी समझ आती है वो बंदा मुझे सुनो। मैं कह रहा हूँ है 110 दिन की है जी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे है 110 दिन की है मारूफ लड़ाई। शाह जी बदम अली तक नहीं, आज ही मुझे फोन करके बताना कि ये मिसरा कहने के लिए कितना पढ़ना पड़ा है मुझे। आज ही है 110 दिन की है मारूफ लड़ाई। तरफैन ने 90 दफा तलवार उठाई।
लश्कर शाम और लश्कर इमाम। शाबाश, तेरे क्या कहने, तेरी क्या कहने कि मेरा बच्चा क्या कहने। और जो खड़े हुए हो मेरी मदद करो बेटा, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। जनाब अली, बीवी आपको शिफा दे, बीवी आपको इज्जत दे दे। मैं कह रहा हूँ 110 दिन की ये मारूफ, बैठ जाता बेटा, है 110 दिन की ये मारूफ लड़ाई, तरफैन ने 90 दफा तलवार उठाई। हाँ आज भी देता है मुअर्रिख ये दुहाई, लड़ाई उठाई दुहाई। हाँ आज भी देता है मुअर्रिख ये दुहाई, भूली नहीं अब्बास के हाथों की सफाई। जल्दी करो। अब्बास के अलम पर जो हाथ आपको नजर आता है, सब हाथ खड़े करें। एक हाथ बैर वाले भी खड़ा करें, मून मार्केट तक ये आवाज जानी चाहिए। तेरी आस, मेरी आस, तेरी आस, मेरी आस, तेरी आस, मेरी आस। नारे हैदरी। आज भी देता है मुअर्रिख ये दुहाई, भूली नहीं अब्बास के हाथों की सफाई। गुंजाइश हुई तो मैं मक्तल पढ़ूंगा, वरना मैं 1.5 मिनट का जुमला कहूंगा। भूली नहीं अब्बास की, ये मेरा नहीं, ये ज़हन का अपना छेड़ा हुआ काम है। भूली नहीं अब्बास के हाथों की सफाई। है को बंदा जो मुझे लफ्ज़ अब्बास के अदद बताए? कितने अदद हैं अब्बास के? 7। शाबाश, 7 अदद हैं अब्बास के। कोई कम से कम 4-5 महीने से रखो, फिर मैं तुम्हें अदद 7 बताऊं। इसी शहर लाहौर में कोई खमसा रखो और मैं तुम्हें सिर्फ 7 सुनाऊं कि 7 पे कितने ग्राम है 9 के। ये मेरी ईमानदारी नहीं है जी, जो मुझे सुनने आया वो तो बोले। अल्लाह शफा के दर की झोली आबाद करे, अल्लाह दानियाल अजर मंजूर की झोलियां आबाद करे। 7 पे मैंने कहा कितने करम हैं 9 के। भूली नहीं अब्बास के हाथों की सफाई। मिंबर के गिलाफ में हाथ है। अल्लाह वसी बेटे को मातमी बेटा अता फरमाए। इस लम्हे का सदका, इस कबूलियत का सदका अल्लाह हर मातमी को मातमी अता फरमाए। मैं करेज कर रहा हूँ जवाद शाह जी, नाना जान आपको मुखातब करके कह रहा हूँ, मुझे पता है कि इस पदार नहीं मिलेगी। आपने उलमा सुने हुए, आप बोलिएगा तू इसमें मुकर्रम के अदद से ये करम ले, इस जंग में है 7 ही अब्बास के हमले। सलाम है आपको, सलाम है आपको, सारी जिंदगी आपने सुना। क्या सतबीर अली का वास्ते नहीं, सतबीर बोल मेरे नाल। आपकी क्या बात, चलो क्या बात है, तो ये मुसद्दस आपका सुना हुआ था, मैं छोड़ने लगा था। अब क्या बात है, तो आप फिर 1 मिनट इस मुसद्दस को भी तेजी से पढ़ते हैं। एक जंग हो रही थी, मुझे उसका नाम नहीं आता, जब नहीं आता तो पूछना चाहिए। वैसे भी मैं लड़ाई की बात नहीं करता, लड़ाई हो जाती है। राजी रही, मैंने कहा जी वसीम भाई, एक जंग हो रही थी, हैरान होकर देख रहे। मैं क्योंकि गरीब घर का बंदा हूँ, घर के हालात अच्छे नहीं थे तो मैं पढ़ नहीं सका, इसलिए मुझे उसका नाम शाम नहीं आता। भाई इतना जरा सा याद है, उस जंग में अली के मद्दे मुकाबिल जो भी थे उनमें से किसी एक की तलवार टूट गई। मैं गया
میں 11 ہی چھوڑوں گا. آپ تسلی رکھیں ابھی تو میرے پاس 17 منٹ ہیں. کس نے آپ سے کہا میں جا رہا ہوں؟ پورے 11 ہی چھوڑوں گا، اور جب میں 11 چھوڑوں گا آپ صرف اعلان کریں گے تو 12 ہو جائے گا. لڑائی میں کا ہو رہی تھی، سامنے والے کی تلوار ٹوٹ دی. اس کا نام بھی مجھے نہیں آتا، تنگ نہیں کرنا، فون نہیں کرنا. انہوں نے کہا یا علی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. علی نے کہا تو کیا کروں؟ انہوں نے کہا یا علی اپنی تلوار تو دو. جتنے باہر بیٹھے ہو، جتنے اندر بیٹھے ہو، تمہارے میرے درمیان غازی ضامن ہو گیا. میں قبر کی رات تک اسے جھولی اٹھا کے دعا کروں گا جو مجھے اس جملے کی داد دے دے. اللہ کے پورے جہان میں اکیلا بادشاہ ہے علی، دشمن کو میدان جنگ میں بھی جس پہ کرم کی توقع ہے. فرماتے اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لے. اٹھا سکتے ہیں تو اٹھا لے. اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہاتھ ڈالا اس نے تلوار میں. پھر دوسرا اس نے کہا یا علی نہیں اٹھتی. اس نے کہا تلوار دی ہے، ہاتھ تو نہیں دیا. سر جی وہ میرے پتروں کے شاہ رومن جی ناصر جی میرے بچے مالا تیری جھولی مسیح بات کرا مالا پتر دینی اس لمحے تا صدقہ. ہاں جی میں دعا پہ مانگنا ہے. تلوار دی ہے، ہاتھ تو نہیں دیا. بس سیوف عرف منکم بقبضۃ ایدینا، تلواروں کو پتا ہے کس ہاتھ میں چلنا. تلواروں کو پتا ہے کس کے ہاتھ میں چلنا. میرے محترم جو تلوار اٹھی نہیں دشمن سے، اس تلوار سے کتنے حملے کیے عباس نے؟ یہ تو بتایا یار. اس تلوار سے کتنے حملے کیے غازی نے؟ 7. میں کہہ رہا ہوں جو بھیج رہا ہے وہی جلال جلی ہے. جانا ہے جسے وہ بھی شجاعت کا ولی ہے. اندروں باروں کونکہ بندہ جڑا بٹی صاحب چوک کر گیا. جو بھیج رہا ہے وہی جلال جلی ہے. جانا ہے جسے وہ بھی شجاعت کا ولی ہے. کوئی پتہ نہیں لگا شوکت کو 45 سال میں عباس نے اس جنگ میں کیا چال چلی ہے. تلوار نہ سمجھی کہ یہ غازی ہے.
اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں کو 2-1 منٹ کا فرق بھی ہے. بندے نے کہا گھڑیال ٹھیک ہے یا گھڑی ٹھیک ہے؟ جو بھیج رہا ہے وہی جلال جلی ہے. جانا ہے جسے وہ بھی شجاعت کا ولی ہے. پتہ نہیں لگا عباس نے اس جنگ میں کیا چال چلی ہے. صدقے تلوار میں سمجھی کہ یہ غازی ہے علی ہے. اندروں قرآن تھی قسمی بدم علی علیہ بندہ بخیر ہی جن سمجھ رہی تھے اور نہ بولیا. میں کہہ رہا ہوں میرا نام شوکت والا شوکت ہے. میں ممبر پہ کھڑا ہوں 5-7 کیمرے لگے ہوئے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں بس مان اگر بکس میں تو غرق نہیں ہے دونوں کی کلائی میں کوئی فرق. تیرے پترہ نال مل پیو پترہ لگ گیا ہے. علی کی بادشاہی ہے. علی کی ذات میں مولا. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. سبحان اللہ. وہ گاڑی میں پھنسی ہوئی ہے کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں اس کا ٹائم نہیں. علی کی قسم اس کا ٹائم نہیں ہے. نظم سے ہٹ جاؤں گا. نظم پوری آج پڑھنا چاہتا ہوں. اینڈ پہ گنجائش بنی تو وہی 4 میں سے پڑھ کے میں چھوڑ دوں گا. میں صاحب عزیز محترم جناب وسیم عباس صاحب پڑھیں گے. لالا راضی رہے علی اس طرح. ہاں میں صفین آج وعدہ کر چکا ہوں 2-4 بند ایسے جو میں نے نہیں پڑھے ان میں سے ایک بند پڑھنے لگا ہوں. کعبہ علی کی امام علی کا تلوار علی کی. بیٹا میں کہیں نہیں بیٹھتا مہربانی نہیں کرتا ہے تھے کتھے دیکھو علی دا واسطے میرے دیکھو. اللہ اکبر. تین جو پتہ ہے تین جگہ والی جگہ چاہیے تھی تو پھر بیٹا یا پہلے آ جانا تھی یا پھر ہن نہیں سی آنا. چلو کہوں جملہ ادائیں علی کی دعائیں بطول کی. اچھا جی وسیم بھائی ایک بندہ ڈھونڈ کے لے آؤ جس نے صفین لکھی ہو. جی بیٹا حکم کیوں نہیں بیٹھتا؟ جس نے صفین کوئی بات نہیں جس نے صفین لکھی ہو اور یہ جملہ نہ لکھا ہو وسیم دین ایک بندہ ایسا نہیں جس نے صفین لکھی ہو. اردو عربی فارسی ڈھیر لگا دوں کتابوں کے. تو ٹائم بنا جب تیری طبیعت بنے میں کتابیں لے آؤں. کوئی بندہ ایسا جسے نہیں لکھا ہو کہ علی نے اپنی ابا اپنی کبا اپنی پوشاک عباس کے تن پہ سجا دی. علی 55 کا ہے اور عباس 55 کا. بڑا رمان لگ گیا اس بندے دے جاؤ تو سونے لگا نہیں بولا. علی 55 سے آگے ہے اور عباس ابھی 55 سے آگے ہے. علی کی جوانی کا اختتام ہے عباس کی جوانی کا آغاز ہے. علی کا لباس ہے عباس کے بدن پہ پورا ہے. میں در پہلی بار جرات کر رہا ہوں علی کی قسم نبی کی قسم جلی کی قسم تینوں ولایتوں کی قسم ہے. 16 سال میں ایک دفعہ بھی ممبر پہ مثل کراچی سے لے کے شکاگو تک لندن سے لے کے کہیں اب تک دنیا میں نہیں پڑے اور اس خوف سے نہیں پڑے کہ دال نہیں ملے گی. آج پتہ نہیں کیوں اندر کے شوکت کہہ رہے ہیں یار ہمیں پڑھی دے دربار طہارت میں کرو دل سے حضوری. بابا جان کو وہیں کہیں جگہ دیتے بنا کے ان بزرگوں کو وہیں جگہ دو بیٹا وہیں بٹھا دو. 3-4 منٹ تو اور سارا پڑھنا ہے مجھے وہیں بٹھا دو بزرگوں کو. مجھے دیکھو تم اچھا ٹھیک چلو جی جی میں تجھے میرے دربار مہربانی 11 منٹ 1 سیکنڈ بچ گیا. دربار طہارت میں نہیں اس گھڑی میں 8 منٹ رہ گئے اس گھڑی میں 11 منٹ. دربار طہارت میں کرو دل سے حضوری اس نور کے اقرار میں ہے رجس ضرورت سے دوری. دربار طہارت میں کرو دل سے حضوری اس نور کے اقرار میں ہے رجس سے دوری. کرنی ہے مجھے نظم میں یہ بات ضروری غازی کو امامت کی ہے پوشاک جو پوری.
ذہن اعتماد کر ہی گیا کہ میرے اعتماد کے بندے پوری اترو میرے شیر سنے دیو دربار طہارت میں کرو دل سے حضوری اس نور کے اقرار میں ہے رچ سے دوری کرنی ہے مجھے نظم میں یہ بات ضروری غازی کو امامت کی جو پوشاک ہے پوری پل بھر کو بھی تکسیر کی پل بھر کو نہ تکسیر کی دلدل میں اترنا پل بھر کو نہ تکسیر کی دلدل میں اترنا عباس بھی معصوم ہے اب بات نہ کر یہ ہے میری معیار کی بات یہ ہے میری مرضی کا چہرہ یہ ہے میری مرضی کی بات عباس بھی معصوم ہے آخری دو بند گفتگو بند بس ہے انتہائی عزیز و قادر جناب سردار وسیم العباس آپ پڑھیں گے عاشق بھائی راضی ادھار آپ کرے مہربانی میں وہ 4 مصرے پڑھ دوں گا جو تو نے کہا چلو انہی پہ چھوڑ دوں گا وعدہ ہو گیا عباس بھی معصوم ہے اب بحث نہ کرنا سچ دھج کے چلا جانے پہ میدان غدن فر اب اس کی تشریح کا وقت نہیں غدن فر شیر کو کہتے ہیں قسمت شیر کو کہتے ہیں حارث شیر کو کہتے ہیں دلگام شیر کو کہتے ہیں حیدر شیر کو کہتے ہیں عباس شیر کو کہتے ہیں لیث شیر یہ شیر کی مختلف بسم اللہ کرا یہ شیر کی میں نے مختلف اداؤں کے نام ہیں وقت بالکل نہیں رہا اچھا چلو ایک بات اور سمجھانی ہے یہ کپڑا کہاں پر ہے میز پر اس پر میں او چھپا ہوا ہے الف واو پر کا معنی اوپر میرا منطوق ہے پر مفہوم ہے اوپر پڑھ میں پڑھ رہا ہوں کہہ میں اوپر رہا ہوں ایسے ہے نا یہ پنکھا کیوں بند ہے جی پر خراب ہے یہ بھی پر ہے یہ جو اوپر ہے یہ بھی پر ہے میں کہہ رہا ہوں سائٹ ہٹ کے چلا جانے پہ میدان غدن فر انگڑائیاں لیتا ہوا حارث کبھی کسور روکے ہیں کئی بار تو جبریل نے پر توڑی امامن سلام ہے بار مندروں توڑی امامن سلام ہے ہونا چاہیے امامت سلام ہے جنہیں حلالی جائے دے جنہیں پتر بھیجے دے تو آپ کا شب علی دی قسمی میں لگتا ہے میں نجف آ گیا علی دی قسمی بابا جب بادشاہ ذہن میرا بچڑا دادی رہا کوئی بات ہے بالکل آخری 2-2.5 منٹ میں طرف توجہ لگا میری طرف دیکھ سائٹ ہٹ کے چلا جانے پہ میدان غدن فر انگڑائیاں لیتا ہوا حارث کبھی کسبر روکے ہیں کئی بار تو جبریل نے پر یہ لیث یہ زرغام یہ عباس یہ حیدر یہ لیث یہ زرغام یہ عباس زرغام نہیں ہے یہ زرغام ہے یہ لیث یہ زرغام یہ عباس یہ حیدر کیونکہ یہ بندہ لینا چپ کر گیا بٹی صاحب علی دی قسمیں میں پڑھ رہا ہوں حملہ ہی کیا تھا ابھی عباس نے جم کر بولا ملک الموت کے رفتار تو کم کر جم کر مجھے دیکھ آخری 1 منٹ نکل جی پلیز مجھے دیکھیں آپ حملہ ہی کیا تھا ابھی عباس نے جم کر بولا ملک الموت کے رفتار تو کم کر ماتمیوں کا حکم سرکی کے 4 مصرے یا علی مدد جے عشق نئی سیان دے ہر داغ کو دھوندا تیری مرضی میں ویندہ پیا جے عشق نہ 1 منٹ 9 سیکنڈ بچ گئے نہیں میں ویندہ پیا یہ عشق نہ اسیان دے اسیان گناہوں کو کہتے ہیں یہ عشق نہ اسیان دے ہر داغ کو دھوندا بنداؤں دی بخشش دے تصور کو ہی لوہدا شوکت چلے لگ دینا او عادل دی کچہری رول مردے گناہگار جے شبیر